کر دے بری جنت ہی با کر دے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے ہاں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو
مشکل کشا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے بیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے کسی کو رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سارے کوثر تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سارے کوثر تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سارے کوثر جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے مجھے یوں اپنے
فاتحہ بسم اللہ فصلی اللہ تعالی صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اللہم یا عظیم 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 ذی السماوات والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا
اللہ ولی الذی یخرجهم من الظلمات الی النور. یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا ولی یا ولی لیکن صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. فصلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص توفیق سے اور اس کے خاص کرم سے الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت تعلیمات مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک سلسلہ ہے، اور آپ کے شعرا آفاق مکتوبات کی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی سعادت اس میں ہمیں حاصل ہوتی ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم کام میں اپنا خاص کرم اور اپنا خاص فضل کر کے موقع دیا ہے، اور ہمیں زندگی میں اس عظیم کلام کو پڑھنے کی توفیق ملی ہے. میں آج آ رہا تھا کہیں سے، تو میں نے گاڑی میں تھا تو میں نے سنا کہ گانا کوئی بڑا اونچا کسی نے لگایا ہوا ہے اور بڑی تیز آواز ہے. تو میرے ذہن میں آیا شاید کوئی قریب سے کوئی ٹرالی گزر رہی ہے، کیونکہ ٹرالی والے عام طور پہ اونچی آواز سے گانے لگاتے ہیں، کیونکہ ابھی گزر جاتی ہے، لیکن وہ آواز اسی طرح مسلسل آتی رہی. میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ آ کہاں سے رہی ہے؟ دائیں بائیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھا کوئی ٹرالی نہیں. تو بڑا میں غور کرتا رہا کہ کہاں سے اتنی تیز آواز ہے. تھوڑا سا اور غور کیا تو بالکل قریب ہی میری گاڑی کے ایک موٹر سائیکل والا تھا.
اس نے اپنی ٹینکی کے نیچے ایک بڑا سا سپیکر لگایا ہوا تھا اور وہ اس کی آواز تھی. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار کمال ہو گئی، تب اس نے تو حد کر دی. اب وہ آرام سے جا رہا تھا اور اس کو کوئی ذرا سا بھی اس بات کی ذرا سی بھی ٹینشن نہیں تھی کہ یہ کتنا اونچا ہے اور پورا محلہ سن رہا ہے. وہ بالکل ایزی ہو کے وہ اپنا شوق فرما رہا تھا، پورا نہیں فرما رہا تھا. تو بالکل اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کسی کی، کوئی سن رہا ہے، کوئی برا سمجھے گا، کوئی کہے گا کیا ہو رہا ہے یار، کیا بے وقوف ہو تم، موٹر سائیکل پہ بھی کوئی اسپیکر لگاتا ہے. لیکن اس نے قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ گزر گیا پاس سے. میں نے کہا تھوڑی سپیڈ آہستہ کر لی کسی طریقے سے آگے چلا جائے، کیونکہ واقعی آواز بہت اونچی تھی. اور وہ آگے نکل گیا. اب میں اسے دیکھ رہا تھا، 40 سال عمر ہوگی، 40 سے اوپر. ان کا کمال ہے، مطلب کریز ہی ہے نا ایک، بولو ایک کریز ہے نا، وہ اسے تھا کہ میں نے سننا ہے چاہے دنیا جو مرضی کہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی سوچے، میں نے اپنا کریز پورا کرنا ہے. تو میں اس کو دیکھ کے ایک بات سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے، اللہ نے بھی اسے ہی پیدا کیا اور اللہ اس کا بھی تو خدا ہے اور رسول بھی اس کے ہیں. لیکن اس کو کس طرح کے کام میں، کس طرح کی چیز میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ کتنا کریز ہے اس کے اندر کہ وہ اس کو بالکل کسی سے بے نیاز ہو کے سن رہا ہے. تو خیال تھا آج آپ کے درس کا، تو میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مکتوبات شریف کا کریز عطا فرمایا. یہ بھی تو ایک کریز ہے، بولو نا کیا ہے؟ ایک کریز ہے نا، ایک اندر اترا ہوا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے کرنا ہے، ہم کریں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم بٹھائیں گے، ہم یہ عمل کریں گے اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں. کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے، کوئی قریب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، نہیں اب پاس ہوتا ہے نہ ہو کوئی مسئلہ. یہ کتنا بڑا فضل ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس کو کوئی ایسا مل گیا ہوگا جس نے اس کو اس طرح کی محبت دی ہوگی اور یہ کتنا اس محبت میں فنا ہو گیا ہے. اللہ نے ہم پہ کتنا احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نیکوں کے ساتھ جوڑ دیا اور ہمیں ایسی مجالس کا شوق دے، ایسی مجالس جس کا خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں، جس کا کوئی جوڑ نہیں. آپ 1000 بار مجھ سے یہ سنیں، میں بار بار بولوں گا کہ جس کا کوئی جوڑ نہیں، ان مجلسوں کا کوئی جوڑ. اور یہ اللہ کا وہ کرم ہے جو ابھی آنکھیں ہماری کھلی ہیں، ابھی نہیں اس کا اندازہ ہوگا. جب آنکھیں بند ہوں گی تب اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہمیں ملتی رہی اور ہم بیٹھ کے چند منٹوں کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے رہے، جو قرآن اور حدیث کو ملا کر ہمارے اس لیے ایسا کلام لکھ گئے، ایسے کلام کی ترتیب بنا گئے کہ جو اسے ہی ملے گا جو قرآن اور حدیث کا نچوڑ سمجھنے کی کوشش کرے. تو ہمیشہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آمین کہہ دو، آمین کہو ذرا. اور بس اس پہ رہا کرو، اس کو ہی ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ کا بڑا ہی کرم، بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے ہمیں مکتوبات شریف کا موقع دے. بس اس وقت سے وہ شخص ذہن میں ہے. اور پھر یہی دعا کرتا ہوں کہ دیکھو جس طرح وہ باہر روڈ کے اوپر بلا کسی ڈر کے برائی پھیلا رہا تھا، ہمیں بھی اسی طرح روڈ کے اوپر بلا کسی ڈر کے نیکی پھیلانی چاہیے. ہم کیوں نہ پھیلائیں، ہم کیوں نہ کریں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی شے ہے جو کم ہے؟ وہ غلط اور جھوٹا ہو کے روڈ پہ آ گیا اور اسے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور وہ
ببانگے دوہل برائی کر رہا تھا. لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھیں گے، کیا میرے بارے میں، مائی فٹ، میں نے اسی طرح جانا ہے. کیسا حوصلہ ہے یار. اور ہم دبکے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، گیلی جو ہے نا بھیگی بلی کی طرح ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ نہ ہی کرنی، نہ ہی نیکی ہو، اور ہو بھی تو زبردستی کوئی کرائے تو کرا لے، ورنہ ہم سے نیکی نہ، یہ نہ ہو جائے کہ ہم سے نیکی نہ ہو. کوئی دھونس جما کے کرا لے، کوئی ضروب جما کے کرا لے تو کرا لے، ورنہ نیکی کوئی تصور ہی کوئی. تو اللہ اس پہ ہمیں محفوظ کرے. آمین کہو، آمین کہہ دو. لہذا یہ بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، جس کو آپ ہر ہفتے لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں. عمل کرنا ہے، کروا لے گا اللہ، موقع مل جائے گا، لیکن آ جانا ہی بڑی سعادت، آ جانا ہی بڑی برکت. الحمدللہ. تو آئیے آج جو گفتگو تھی وہ توجہ کے حوالے سے، چونکہ پہلا درس ہمارا پچھلے ہفتے میں ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. کیونکہ میں نے پچھلے درس میں جو آپ نے مشورہ ریوائز بھی کیا ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کے گروپ میں بعض لوگوں نے اس کو بھیجا لکھ کے. جو نہیں کر رہے وہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، خود ہی اپنے اوپر رحم کریں. ہمارے کہنے سے کیا تو کیا کیا، خود ہی اپنے اوپر رحم کریں اور خود اس میں پریزنس شو کیا کریں. اور کم از کم اس میں اتنا ہی لکھ دیا کریں کہ میں ابھی نہیں دے سکا تو مجھے آپ ذرا وقت دے دیں تو میں دے دوں گا، ضرور میں اس کو ریوائز کر کے بھیج دوں گا. اتنا ہی کہہ دیا کہ رسپونڈ تو کرے نا اسے. یہ جو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے یہی تو اصل میں اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتا ہے کہ بندے نے رسپونڈ تو کیا. اور آپ رسپونڈ کر کے یہ شو کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کی بات کی پرواہ ہے، مجھے آپ کی بات کی پرواہ ہے، ویٹیج ہے میری نظر میں، آپ کی بات بہت ویٹیج رکھتی ہے. لہذا میں جو ہے وہ آپ کی بات کو سن لیا تو اب میں ریوائز کروں گا، لیکن مجھے یہ مجبوری ہے. کم از کم رسپونڈ تو کریں. اب رسپونڈ بھی کوئی نہیں کرتا تو یہ واضح ہے کہ نہ اسے اللہ کی پرواہ ہے، نہ رسول کی پرواہ ہے. اور شیخ وہ کون ہوتا ہے؟ جب میں اللہ رسول کی نہیں کرتا تو شیخ کی کیا کروں؟ جب آپ رسپونڈ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہے، واضح. آپ بولیں یا نہ بولیں، آپ منہ سے کہیں یا نہ کہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ شیخ کی پرواہ. آپ کا سنا دوسرے کان سے نکال دیا، کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا. تو ایسا رویہ مناسب نہیں. گو کہ ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ غفلت بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کہ کوئی نیتاً ایسا کرتا ہے کہ نہیں میں نہ ہی دوں، ریوائز نہ ہی کروں. نیت سب کی اچھی ہے، لیکن اصل میں غفلت میں پڑے ہوئے، غافل ہیں. اور غفلت میں وہ ہوتا ہے جسے قدر نہ ہو، اور اس کو بس ایسے ہی بس ٹھیک ہے، وہ اس کو امپورٹنس نہ دے تو وہ غفلت میں چلا جاتا ہے. جیسے دیکھیں نا، آپ کو واش روم کی حاجت آئے تو کیا کرتے ہیں آپ غافل ہو سکتے ہیں اس سے؟ بولو ذرا. نہیں ہو سکتے. واش روم کی حاجت آ گئی ہے، کیا کرو گے آپ؟ پہلے نمبر پہ اس سے نپٹیں گے، کیونکہ غفلت کی تو وہ جان کا مسئلہ ہے بھائی، وہ جان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اسے کتنی تیزی سے آپ پورا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے غفلت یہاں نہیں کرنی بھائی، واش روم جانا ہے، غفلت نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے. تو غفلت نہ ہو
تو اس میں ضرور رسپونڈ کیا کریں، اس میں بتا دیا کریں کہ یہ میری مجبوری ہے. اور کسی کا رسپونڈ نہ آئے، حالانکہ اتنے تو نہیں کوئی بھی کہ وہ اس میسج کوئی نہ دیکھے یا پڑھے نہیں، تو لہذا اپنے اندر ان ایٹیکیٹس کو پیدا کریں. یہی اصل میں آپ کی ایجوکیشن ہے، یہی آپ کی بڑی سوچ کا آئینہ ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. یار ایک بندے نے آپ کو فون کیا ہے تو آپ نے فوراً اس کو دیکھا ہے تو اس کو رسپونڈ کریں. آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی مس کال ہے اور میں نہیں اٹھا سکا، فوراً رسپانس کریں اس کو کہ یار میں نہیں اٹھا سکا، خیریت تھی، آپ نے جواب ہی نہیں، کوئی اس کو آپ کر ہی نہیں رہے، بادر ہی نہیں کر رہے. وہ غریب ہے، امیر ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، چھوڑیں اس بات کو. آپ کو کم از کم ایک کال آئی ہوئی تھی، آپ نے اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ کو آج تک یہ بھی نہیں کسی نے سمجھایا کہ اگر کوئی دروازہ کھٹکا رہا ہو کم از کم اسے بتانا ہوتا ہے، آپ اس کو رسپونڈ کریں. تو ان ایٹیکیٹس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کسی نے کوئی میسج دیا ہے اس کو رسپونڈ کریں، فوراً بتائیں کہ یار مجھے مل گیا ہے اور یہ میرا معاملہ ہے، یہ بات. اور یہ بڑے لوگوں کی علامت ہے، یہ بڑے ایگزیکٹوز ایسا کرتے ہیں. اور جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں وہ اگنور کرتے ہیں، اچھا ہی ہوا نہ ہی کر لو، وہ اگنور کرتے ہیں ان چیزوں کو اور فیل ہو جاتے ہیں لائف میں. آج مجھے اپنے ایک ایگزیکٹو سے کام تھا، ہمارے گروپ کے ایک بہت بڑے ایگزیکٹو ہیں اور مطلب خاصے بڑے لیول پہ ہیں، اور میری شاید سال میں ان سے کوئی 1 یا 2 بار بڑی مشکل سے ملاقات ہوتی ہے یا کبھی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑے مجھ سے وہ 5-7 لیول اوپر ہے اور سیلری میرا خیر کم از کم ہوگی 5 to 6 لاکھ. آج میں نے انہیں فون کیا، مجھے ان سے کام تھا، نہیں اٹھایا انہوں نے. تو ایک تو فون نہیں اٹھایا لیکن ساتھ ہی میسج آ گیا کہ آئی ول کال یو لیٹر. ٹھیک ہے بولیے. انہوں نے مجھے فوراً رسپانس کیا، یعنی وہ بزی تھے اور انہوں نے وہ جو آپ کو پتا ہے پہلے سے بنے میسیجز ہوتے ہیں اس کو کلک کر دیا ہوگا انہوں نے، تو مجھے وہ آ گیا کہ آئی ول کال یو لیٹر. ٹھیک. کچھ دیر میں نے انتظار کیا، 2-3 گھنٹے گزر گئے تو مجھے یاد نہ رہا، میں کسی اور کام میں مصروف ہو گیا، شام کو مجھے ایک جگہ جانا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں آپ کی لائف کی وہ ایجوکیشن ہے جو ابھی میں توجہ پہ بات کروں گا، میں اس کی گراؤنڈ بنا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں. بولیے کوئی یہ نہ سوچے سب پتہ نہیں مجھے کہاں میں نکل گئے، میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں پوری. وہ ابھی جو بات آئے گی نا تو آپ کے اندر تک نہ گئی تو کہیے گا کہ وہ 5-3-4 گھنٹے گزر گئے، شام ہو گئی، مجھے ان کی کال آ گئی اور میں اس وقت ایسی جگہ تھا کہ میں اٹھانا چاہتا تھا لیکن وہ میں نے کہا نہیں یہ ایگزیکٹو بہت بڑا ہے، اس کو مجھے پراپر بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی وہاں میں 1-2 منٹ شاید بات کر پاتا، میں بات نہیں کر پاتا زیادہ. تو میں نے کہا نہیں اس وقت یہ مناسب نہیں ہے. تو میں نے ان کو اسی طرح واپس کر دیا کہ آئی ول کال یو لیٹر، دوبارہ کر دیا. خیر وہ انہوں نے دوبارہ نہیں کیا. میں جو ہی وہاں سے فارغ ہوا میں نے انہیں کال کی. اب آگے سے سنیے ان کا لہجہ سنیے. تو سر ود ڈیو ریسپیکٹ مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ میں اس وقت آپ کی کال نہیں اٹھا سکا. آپ نے مجھے دوپہر میں کال کی تھی، میں اس وقت کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس وقت کال نہیں اٹھا، مجھے بہت افسوس ہے. اور میں بالکل آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں اور آپ سے کافی دیر سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. آپ پتہ چلا تھا حج پہ بھی تشریف لے گئے تھے تو میں آپ کی زیارت کرنے خود آنا چاہتا ہوں. تو ملاقات ہو جائے گی، حج کی بھی آپ کی مبارک ہو بڑی. تو میں بڑا افسوس ہے مجھے، میں اس وقت نہیں کہا. خیریت تھی آپ نے مجھے کہا. اوف یار مطلب اتنے بڑے لیول مجھے شرمندہ. میں کہا سر آپ
مجھے ایک کام تھا آپ سے، تو آپ نے نہیں اٹھائی، مجھے پتا تھا آپ مصروف آدمی. نہیں سر، پھر بھی دیکھیں نا، آپ کو اس وقت ضرورت تھی، میرے سے بات کرنا چاہتے تھے آپ، میں نہیں کر سکا. سر مجھے آپ پلیز اس پہ معاف فرمائیں. ہم ایک لفظ نہیں بولتے کسی کو یہ جملہ نہیں کہتے کہ یار اچھا تو نے فون کیا تھا، خیریت تھی، کوئی موت تو نہیں آ گئی، ڈیتھ تو نہیں ہو گئی تیری، تو کوئی مطلب ایکسیڈنٹ تو نہیں تیرا ہو گیا. کوئی نہیں پوچھے گا. ہم مرے پیا جتنے مس کال آئی رہے، آپ ہی کر لے گا باتوں. یہ ہے ہمارا ایٹیچیوڈ. وہ خود بھی کی، پھر بعد میں اچھا میں نے پھر جو بات کہی ان سے، میں نے کہا یہ میرا معاملہ تھا اس حوالے سے. کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں. آپ ابھی فوراً مجھے ذرا وہ لکھ کے بھیجیں جو آپ ابھی چاہ رہے ہیں یہ، اور صبح انشاءاللہ میں خود ہی اس پہ ساری ورکنگ کر لوں گا. بالکل آپ ٹینشن چھوڑ دیں. آپ میرے تک بات آ گئی، یعنی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہ گولی دی آگے سے، وہیں پہ میرا وہ مسئلہ حل بھی کیا، رسپانس بھی کیا، پوری طرح سے اس کو دیکھا. اور میں نے جب انہیں دوبارہ ٹیکسٹ کیا، انہوں نے پھر مجھے آنسر کیا کہ مجھے مل گیا ہے آپ کا جو مجھے بھیجنا تھا، وہ مجھے مل گیا. یعنی کہ ابھی وہ نیلا نشان آ تو گیا تھا، بولو وہ ٹک آ گیا ہوا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا. پھر بھی میسج آیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے اور آپ بالکل تسلی رکھیں. کمال نہیں ہوگا یار. تو جب آپ بڑے شعور کے مالک ہوں گے، آپ کو لوگوں کو رسپانس دینا آ جائے گا. کس طرح لوگوں کو رسپانس کرنا ہے. آپ کے سامنے حضرت صاحب ہیں، رسپانس کیسے کرنا ہے، کیونکہ شیخ ہے میرے، یہ میرے مرشد ہیں، یہ میرے حضرت ہیں، یہ میرے لیے بہت ہی احترام کی جگہ ہے. جوتیاں چھوڑ کے بھاگ جانا، میں نے جوتی بھی نہیں پہننی. کیوں؟ رسپانس کرنے کے لیے بندہ کون ہے سامنے. جوتیاں بھی نہیں پہننی، بھاگ جانا. والد صاحب ہیں، ان کو رسپانس کیسے کرنا ہے. یہ والد ہے میرے، ان کی وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں. اگر نہ ہوتے تو میں بھی نہ آتا. ان کی وجہ سے میرا وجود ہے. اب میں ان سے کیسے رسپانس کروں؟ وہ اس طرح سے ہوگا. والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، عزیز ہے، کولیگ ہے. جس دن آپ کو لوگوں کو رسپانس دینا آ گیا، آپ اس دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے. کامیاب ترین انسان. اور سنو، ابھی آپ توجہ کے لیے ایک بڑی خاص بات پڑھنے لگے ہیں، سمجھنے لگے ہیں، اور آپ نے توجہ کے اوپر پچھلے درس میں بات سنی بھی ہے. اب یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. آپ جتنا اپنے شیخ کو توجہ دیں گے، اتنا ہی شیخ آپ کو توجہ دے گا. یہ رسپانس آپ کی طرف سے ہے. یہ رسپانس بولیے آپ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ جتنا شیخ سے محبت کریں گے، اتنی ہی آپ لے لیں گے اس سے. اچھا، یہ بڑی خاص بات ہے جو میں نے ابھی کی ہے کہ کیسے یہ ہو جاتا ہے. دیکھیے، سورج تو سب کے لیے چمک رہا ہے. کیسے یہ بولو؟ سورج تو سب کے لیے چمک رہا ہے. اس کو تو آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ مجھ پہ ذرا چمکے زیادہ، تو یہ فضول بات ہوگا. بولیے، اس کی ایک ایکول لیول پہ ایک خاص قسم کی اس کو اللہ نے ترتیب سے دھوپ دی ہوئی ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، اور وہ ایکول لیول پہ دیتا ہے سب. آپ اللہ سے خاص دعا کر کے یہ کہیں کہ نہیں، سورج سے کہیں ذرا میرے گھر پہ زیادہ چمکے تاکہ میرے ذرا پودے جلدی ہرے ہو جائیں، تو ایسا ہوگا؟ بولو ذرا، سارے بولو نا. اور آپ نفل پڑھیں، آپ کعبہ جا کے بھی مانگیں، آپ کہیں کہ یہ میری دعا قبول کریں، میری فصل پہ ذرا جلدی سورج چمکائیں تاکہ یہ ذرا اچھی پک جائے، تو کیا یہ انلیگل قسم کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ نیچرلی نہیں چل رہے. وہ سب کے لیے چمک رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو ایک کنکیو لینز کی شکل دینی ہے. اس توجہ کو سمیٹنے کے لیے خود کنکیو لینز بننا ہے. خود آپ نے اسے مہذب عدسے کو اپنے آپ کے اندر کریٹ کرنا ہے، اور پھر وہ توجہ کٹھی کر کے
اپنا کوئی بھی کام نکلوا لینا ہے. بولو کوئی بھی کام نکلوا لو، کیونکہ توجہ کٹھی کر لی آپ نے کنکیو لینس بن کے. یہ آپ پہ ہے، یہ 110% مرید پہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی توجہ اپنے شیخ سے لینا چاہتا ہے. شیخ تو پہلے ہی سے ہی وہ تو دل و جان سے قربان ہوتا ہے، اس کو تو وہ تو محبت اتنی کرتا ہے اپنے بچوں سے، اتنا پیار کرتا ہے اس کو تو وہ آپ کہیں محبت، وہ تو عشق کرتا ہے. سلسلہ نقشبند میں ایک شیخ اپنے مرید کا عاشق ہوتا ہے، اسے محبت نہیں ہوتی، وہ عشق کرتا ہے اپنے بچے سے. محبت تو پیچھے رہ گئی نا، عشق اس سے اگلا درجہ، جنون اس سے بھی بڑا ہے، تو وہ تو عشق کرتا. تو یہاں یہ حال ہے کہ لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب کچھ کریں تو میں ہی لوں. نہیں، یہ غلط ہو گیا. یہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. توجہ آپ نے ہی لینی ہے، خود لینی ہے. اور سنیے، آپ کے اندر ایسی ادائیں ہوتی ہیں جو شیخ کی توجہ آپ کی طرف خود ہی کھینچ لیتی ہیں. وہ ادائیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ ادائیں پیدا کریں. اگر نہیں ہے تو پیدا کریں، ورنہ وہ تو دے تو سب کو رہا ہے، وہ ادائیں کہاں سے لائیں؟ اللہ. دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے کہی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں پہلے سے بھی. ایک محب ہوتا ہے اور دوسرا محبوب ہوتا ہے. محب اور محبوب میں کیا فرق ہے؟ غور کریں. محبوب وہ ہے جس سے شیخ خود محبت کرے، اور محب وہ ہے جو شیخ سے محبت کرے، وہ محب ہے. اور محبوب، اگر کوئی مرید ہو، محبوب جو ہوتا ہے وہ کیوں محبوب ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ وجہ ایسا کیا ہے کہ وہ شیخ کا محبوب ہو گیا؟ اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، ایسی ادائیں ہوتی ہیں، ایسی توجہ کھینچنے کی ادائیں ہوتی ہیں کہ شیخ اس کی طرف خود ہی کھنچتا چلا جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے اسے. بلکہ اگر وہ نہ بھی دینا چاہے نا تو اس کی ادائیں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ وہ خود ہی فیض اچھل اچھل کے اس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اور شیخ حیران رہ جاتا ہے، یار میں نے تو بھی ارادہ اتنا نہیں دینے کا کیا تھا، یہ کیا بن گیا؟ وہ خود ہی چلا جاتا ہے. بلکہ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے، اس کو آپ کیوں نہیں نواز رہے؟ اور میں حضور ذرا چاہ رہا تھا ذرا تھوڑا سا وقت، اور چھوڑے وقت کو، بڑا محبوب بچہ ہے، اس کو دے دیں آپ. اللہ کی بارگاہ سے بھی حکم آئے تو بتائیے کیا کرے؟ شیخ تو دینے پہ مجبور ہو جائے گا. اور محب وہ ہے جس کے اندر ایسی ادائیں نہیں ہوتی، اس کے اندر ایسی ادائیں نہیں ہوتی. وہ ویسے محبت کرتا ہے شیخ کے ساتھ، لگا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ادائیں ہی نہیں ہوتی. جیسا شیخ ایک انداز اس کا ہوتا ہے پیار کا سب کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتا ہے. لیکن محبوب مرید وہ ہے جس کا انتظار خود شیخ کو، کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا، سوچ رہا ہوتا ہے. سارے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہا، آیا نہیں، ابھی تک آیا نہیں، ابھی تک. یہ محبوب ہے. اور دعا کریں اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہو. اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے لیے انتظار ہو، ہمارے لیے یہ کوشش ہو کہ وہ کہاں رہ گیا، کدھر رہ گیا، ابھی تک آیا نہیں، دیر کیوں ہو گئی، پہنچا کیوں نہیں. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس بار مدینہ شریف کی حاضری میں کچھ یہی انداز رہا. اور میں ہوٹل میں ہوتا تھا تو وہیں سے بات شروع ہو جاتی تھی، ابھی تک آئے نہیں، پہنچے نہیں، لیٹ ہو گئے، وقت دیکھے کہاں چلا، آ جائیں اٹھ رہا ہوں، آ رہا ہوں، نہیں آئے نا، لیٹ ہو گئے، ابھی پہنچے. اوف، یہ انداز. تو اللہ ایسی ادائیں عطا فرمایا ہم ان کو، اللہ ایسی ادائیں کہ شیخ اس طرح انتظار کر، بجائے کہ چھایا نہیں آیا کوئی گال نہیں، کیجول اور پوچھے بھی، اور مطلب نہیں بھی آیا تو بھی خیر ہے، آ گیا تو بھی خیر ہے. یہ کیا ہوگا بھائی؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک میں اس لیول پہ نہیں آیا کہ شیخ انتظار ہی کرے؟
تو اللہ کرے یہ توفیق ملے، آمین کہو۔ یہ توجہ آپ نے خود لینی ہوتی ہے، اور اس توجہ کے لیے خود اپنے اندر وہ ادائیں، وہ محبت کا انداز پیدا کیجئے، انشاءاللہ کہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مولا مجھے معاف کر دے۔ آئے کیا جملہ ہے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ یا رسول اللہ کس بات کی معافی مانگتے؟ مولا مجھے معاف کر دے، ایسی ادائیں ہیں اس کے اندر کہ میرا دل اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، مجھے مولا اس بیوی کے لیے مجھے معاف کر دے۔ باقیوں کی میں پوری خیال رکھتا ہوں، باقی میری پیاری ہیں، سب کے ساتھ محبت ہے، لیکن اس بیوی کا میں مولا معافی چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں کہیں نہ کہیں لفظ نہیں بولنا چاہیے، حضور کا ادب ہے، لیکن وہ ادائیں ایسی ہوں گی، بولو نا میری ماں کے اندر، بولو نا بھائی، میری ماں کی ادائیں ایسی ہوں گی، ام المومنین، کہ حضور کھنچتے چلے جاتے۔ اللہ تو اللہ کرے ہمیں ایسا اللہ بنائے۔ تو توجہ کا جو میں نے پہلا آپ کے سامنے یہ آج اصول رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 100% آپ پر ہے، کوئی یہ گلہ نہ کرے زندگی بھر۔ آج کے سبق میں اس کو اپنے دماغوں پہ لکش کر کے جاؤ، دل پہ نہیں کرنا، کیونکہ دل پہ کوئی اور نقشہ ہو جاتی ہے بعد میں۔ دماغوں پہ نقش کرو اسے کہ یہ دوبارہ نہ کہنے کو ملے کہ مجھے گلہ ہے جی میرے حضرت توجہ نہیں کر رہے۔ یہ زندگی بھر کسی سے نہ سننا ہے ہم نے، نہ کسی کو سننے دینا ہے، نہ آپ نے کسی جگہ یہ بولنا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ بول دے گا، سنو، کہ کہہ دے کہ آپ مجھ پہ رحم نہیں کر رہے، بولیے ذرا کس قدر یہ باغیانہ جملہ ہے۔ آپ مجھ پہ رحم ہی نہیں کرتے، آپ مجھ پہ کرم ہی نہیں کرتے، کیا بات کرتے ہو یار، کیسے تم یہ بول رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ جو سانس اندر گیا ہے اور یہ جو بھی باہر آیا ہے یہ میرے کرم سے ہی آیا ہے۔ یہ جو آنکھ تمہاری جھپکی ہے اور کس قوت نے اس کو واپس اوپر اٹھایا ہے، یہ بھی میرے کرم سے ممکن ہوا۔ یہ جو بھی تمہارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اور اس کو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، کتنے ہزار کلومیٹر کی سپیڈ سے وہ چل رہا ہے، یہ میرے کرم سے دوڑ رہا ہے۔ کوئی ایسا جملہ بولے بتائیے سجے گا؟ تو ایسے ہی کبھی یہ جملہ جاہل جوہلا بول بیٹھتے ہیں، خام مرید، خام صوفی، توجہ کوئی نہیں کرتے ہماری طرف دھیان کوئی نہیں ہے، ہماری طرف توجہ کوئی نہیں۔ کیسے توجہ کرے تمہارے، کیا کریں؟ اور تمہارے لیے تمہیں بٹھایا، تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر اپنی روح کی طاقت تمہارے اندر ڈال کر تمہارے دل پہ لفظ اللہ نقش کیا۔ بتاؤ اس سے بڑا احسان ہے؟ جا اپنے باپ کے قدم پکڑ اور رو پٹ اسے کر کے دکھا مجھے لفظ اللہ نقش، تو باپ ہے میرا، کر میرے دل پہ ابا جی میرے دل پہ لفظ اللہ تو لکھیں۔ جا ان سے جا کے کہہ کہ جا کے کعبے کی دیواروں کو پکڑ کے دعا بھی کرے۔ لفظ اللہ وہ نقش نہیں کر سکتا، صرف شیخ نقش کر سکتا، اسے پتا ہے کیسے نقش ہونا ہے۔ اور حضرت شاہ نقشبند تو اس سے بھی اگلے لیول پہ جا کے بات کر گیا۔ آپ نے کہا کہ تمہیں شک ہے؟ کوئی مرید بیٹھا تھا، کہا تمہیں شک تو نہیں؟ کہا نہیں شک نہیں۔ کہا نہیں ہے تو نہیں؟ کہا نہیں کوئی شک نہیں حضور۔ کہا نہیں پھر بھی؟ کہا حضور کوئی شک نہیں۔ کہا نہیں سن لے کہ ابھی تیرا دل کھول کے دکھاؤں، لا چھری تیرا دل کھولے کوئی، اس پہ لفظ اللہ لکھا ہوگا۔ میں تمہیں کہتا ہوں کھول ابھی دل، ہم پروو کر دیں گے، ثابت کر دیں گے ہم نے لفظ اللہ تیرے دل پہ نقش کر دیا۔ یہ کوئی خیالی باتیں، ہوائی باتیں نہیں کر رہے۔ تو بتاؤ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ آج توجہ نہیں کرتے، کتنی کرم نوازی کر، پھر تمہیں کہاں سے اٹھا کر صاف شفاف کر کے نیکوں میں ڈال دیا، تمہاری نام کی نسبت جوڑ دی، تمہیں اپنا نام دے دیا۔ کوئی دیتا ہے اپنا نام کسی کو؟ جاؤ سمسائے سے کہو، اس سے کہو یار آپ ذرا امیر آدمی ہیں، آپ ذرا بہت بڑے وزیر کے اپنا نام ذرا میرے نام کے ساتھ نہ لگا دیں آپ، ذرا میں بھی ذرا لوگوں میں بتاؤں کہ میرے نام کے ساتھ ان کا نام ہے وزیر صاحب کا، دے گا نام آپ کو اپنا؟ بولو نا، اور نہیں صحیح بولو،
ہو سکتا ہے آپ کو کروڑ روپیہ دے دیں، کہیں میرا نام آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے ذرا، اور آپ بھی میرا نام ذرا بتایا کریں کہ میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ کوئی نہیں دے گا تمہیں اپنا نام، کوئی تمہیں نام نہیں دیتا، انہوں نے تمہیں اپنا نام بھی دے دیا۔ لگاؤ میرا نام اپنے نام کے ساتھ، کہو میں فاروقی ہوں۔ اور فاروقی کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ، آپ فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے۔ اور فاروق کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ اس گندے مندے کے ساتھ، جھوٹے بکواسیے کے ساتھ میرا نام جوڑ رہے ہیں آپ، اور کوئی اچھا چلے جوڑ دے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، دے دے میرا نام بھی جوڑ دے۔ اس احسان کو اتار کے دکھاؤ جو تمہارے نام کے ساتھ اللہ والوں کا نام لگا دیا۔ کوئی دے تمہیں نام اپنا، دے تو صحیح، کوئی چچا تائے لے آؤ جو تمہیں اپنا نام دے دے، کوئی پپا ماما لے آؤ جو تمہیں کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرا نام لگا لو کیونکہ میں کروڑ پتی آدمی ہوں، میرا نام لگاؤ تاکہ تمہیں بھی عزت ملے۔ کوئی نہیں دیتا، کوئی نام نہیں دیتا اپنا۔ تمہیں اجازت ہے جہاں مرضی لگاؤ، جہاں مرضی چشتی لگا لو، سبحان، جہاں مرضی قادری لگا لو، جہاں مرضی نقش بند لگا لو۔ اوف، آپ کے نام کے دو حصے ہیں نا، بولو۔ ایک آپ کا ہے جو آپ کے باپ نے رکھا، ماں نے رکھا، گھر نے رکھا، ایک وہ ہے جو اللہ نے رکھا، ہائے، جو رسول نے رکھا، جو آپ کے شیخ نے رکھا۔ دو حصے۔ بتائیے، اب بتائیے، میری اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، توجہ کے پر بات کر رہا ہوں کہ وہ جو دوسرا نام کا آپ کا حصہ ہے، آپ کو حشر کے دن بلایا کس نام سے جائے گا؟ ہائے ہائے، مجھے کہو نا سبحان۔ نہیں، پھر بھی بلایا آپ کو آپ کے گھر والے نام سے نہیں جائے گا، آپ کے گھر کا نام صرف دنیا کی حد تک، وہاں مجھے کوئی وسیم نہیں بولے گا، جی نہیں بولے گا، یہ نام وہاں نہیں پکارا جائے گا، آپ کے نام کو کاٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یوم ندو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے امام کے نام سے بلائیں گے، تمہارے نام کا پہلا جز ختم۔ مولا میرا نام پوری دنیا میں، چھوڑ اسے، یہ جو دوسرا جز ہے نا یہ بڑا پیارا ہے، اسے بلائیں گے ہم، اسے پورا پکارا جائے گا۔ بلاؤ چشتی کدھر ہیں، بلاؤ نقش بند کدھر ہیں، بلاؤ سارے قادری کدھر ہیں، بلاؤ سارے فاروقی کدھر ہیں، بلاؤ سارے علوی کدھر ہیں، بلاؤ صدیقی۔ او اس نام کی ویلیو ہوگی جو تمہیں تمہارے حضرت نے دیا۔ کہا کیا دیا ہے نا، توجہ، کیا دیا ہے، کیا دیا بھائی، تمہیں نام دے دیا، اس سے اچھا، اس سے بڑا کیا دے؟ تمہاری اوقات بدل گئی۔ نام سے بڑا کچھ ہوتا ہے جی، نام سے بڑا کچھ ہوتا ہے، نام ہی کافی ہے۔ میرے نبی کا صرف نام چلتا ہے پوری دنیا میں، آہا، مجھے کہو نا سبحان اللہ، صرف نام چلتا ہے۔ اوہ، شخصیت تو بہت بڑی، شخصیت تو بہت آگے، بہت اونچی، بہت عرفہ، بہت اعلیٰ، میرے نبی کا نام چلتا ہے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر، جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ تو یہ نام کے دو حصے، اور اس میں جو شیخ نے دیا وہ اصل نام اللہ۔ پھر اور بھی دیکھیں، میں کیا، اب میں سے کدھر آپ لے جائیں اس بات کو کہ یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ کے لیے جب تک وہ دعا نہ کرے اس وقت تک وہ سوتا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جاتی جب تک وہ دعا نہ کر دے کہ مولا میرے بچے پہ رحم کر دے، فضل کر دے، اس کی آج کی ساری بنائیاں معاف کر دے، آج کے سارے گناہ اس کے معاف کر دے، اور مولا آج کی ساری نیکیاں میرے ساتھ جوڑ کے قبول کر، ایسے ہی سمجھ جیسے میں نے کی۔ تو بتا، یہ جملہ کو بولے تیرے لیے لائے کوئی اتنی ہمت والا جو روز رات کو تیرے گناہوں کی معافی خود مانگے، روز رات کو تیرے گناہوں کے لیے خود اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے اور کہے کہ اس کی نیکیاں میرے جیسی، اس کی نماز بولو
میرے جیسی ہے، اس کی نیکی، نماز، اس کی تلاوت، اس کا درود، اس کا میرے جیسا ہے، میں نے کیا ہے۔ آپ اس کو نہ دیکھیں نا، یہ میرا بچہ ہے، آپ میرے نام کے آگے لکھیں کہ اس نے کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے۔ ہم روز اس جواب کے عادی ہیں، روز جواب یہی آتا ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا، گناہوں کی معافی ہو گئی، ختم، مسئلہ کلیئر۔ ہماری طرف سے یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جو کہا ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے۔ اور یہ نیکی کی بات آپ نے جو کی ہے کہ آپ جیسی نیکی، یہ بھی ہم نے کر دیا، آپ جیسی نیکی، وہ نماز آپ جیسی ہے، وہ درود آپ جیسا ہے، وہ تلاوت آپ جیسی، بتائیے کون کرتا ہے؟ اور جب تک یہ وہاں سے ریورس نہیں آتا آنسر، دعا اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو کون کرتا ہے یہ احسان؟ بتاؤ، توجہ اور کہتے کس کو؟ توجہ نہیں کر رہے، ہماری طرف توجہ کوئی نہیں، ہماری طرف دھیان کوئی نہیں، ہمارے لیے تو دعا ہی نہیں کرتے۔ ہمارے حالات تو ویسے ہی ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں بھائی، تو آپ کر ہی کچھ، آپ نے توجہ لینی ہے، وہ تو پہلے ہی کر چکے اپنا کام، وہ تو پہلے ہی اپنی پوری کوشش، توجہ، محنت لگا چکے۔ اب ایک بات کرنے لگا ہوں، اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا کہ کل حشر میں جب تم اٹھو گے اور اس سے پہلے جب موت کا وقت آئے گا تو یہی شیخ تمہیں کلمہ یاد کرانے آئیں گے، تمہارے سامنے نہ وہ منظر آیا میرا گریباں ناظر، موت کا وقت آئے گا، شیخ موجود ہوں اور وہ کلمہ پڑھا کے جائیں۔ لاؤ کوئی گارنٹی دے یہ، اور وہ کہے کہ اب میری گارنٹی ہے، تم تسلی رکھو، موت کے وقت آ جاؤ، کلمہ پڑھانا میری ذمہ داری، کوئی لاؤ نا، مطلب کھلا چیلنج ہے نا، کچھ سن ہی رہا نا میری بات، لائے کہ جو یہ بات ہمارے سامنے کر کے جائے کہ جی ہم آئیں گے۔ لیکن شیخ تمہیں اس کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ تم تسلی رکھو، موت کے وقت تمہاری مدد ہوگی، جہاں کوئی تمہارے قریب کھڑا نہیں ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، وہاں ہم آئیں گے۔ اور حشر کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تیرا ہاتھ نہ پکڑ لے، تو یہ ساتھ لے کے جائیں۔ یہ اتنی ضمانتیں توجہ نہیں دیتے، کون دیتا ہے تو یہ اتنی ضمانت؟ تو اس لیے میں نے جو پہلے عرض کر دیا کہ یہ 100% مرید پہ ہے کہ وہ اپنی کس طرح سے توجہ کو اپنے شیخ سے لیتا ہے اور برکتیں لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، جان مارتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، بیٹھتا ہے، درد سہتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، درس دیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو پائے گا، کہنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، خود ہی ملے گا، سب کچھ حاصل ہوگا، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو دعا کا کہنے کی حاجت ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ کی محنت ہی آپ کی دعا ہے، وہ محنت ہی اصل میں دعا ہے، وہ دعا کا ہی ایک رنگ ہے، دعا کی ہی ایک شکل ہے جو آپ کر رہے ہیں، کافی۔ تو انشاءاللہ کہہ دیجئے، یہ اصول سمجھ گئے آپ؟ بولیے سارے ذرا جی، یہ اصول سمجھ گئے کہ توجہ اصل میں مرید نے خود لینی ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے مثال پیش کروں، کس طرح ایک کامل مرید کو اگر سمجھانا ہو تو ابو بکر سے بڑی کیا مثال دی جا سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس قدر ادائیں ہیں، کیسی پیاری ادائیں، حضور کو پتہ ہی نہیں ہے، حضور جانتے ہی نہیں، لیکن خود ہی اپنی ڈیوٹی خود ہی لگا لی، اپنی ڈیوٹی خود ہی لگائی، اور مدینہ کے باہر ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو جاتے، روز صبح کے وقت مدینہ میں لوگ داخل ہوتے یا شام میں لوگ آتے، تو دونوں اوقات میں جا کے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے، مدینہ کے داخلی دروازے پر۔ جو گزرتا اس سے پوچھتے کہ بھائی ذرا بتانا، اندر جا رہے ہو تو کس سے ملنے جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا کہ جی فلاں کام ہے۔ کہا ٹھیک ہے جائیے،
نکل جاتا. کوئی اور آتا اس سے پوچھتے ہاں آپ مدینے میں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں؟ میں آیا تھا حضور سے ملاقات ہو جائے, آقا سے ملنے کے لیے. حضور سے ملنا ہے نا؟ آپ نے کہا جی. اچھا آپ نیت کر کے آئے؟ حضور سے کہا ہاں جی حضور سے ملنے کے لیے آئے. آپ مجھے کچھ وقت دیں, یہاں آ جائیں میرے پاس, میں آپ کو حضور کے آداب سکھاؤں, میں بتاؤں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کیسے ہونی, کس طرح وہاں جا کے بیٹھے. کیا حضور نے ڈیوٹی لگائی؟ کیا حضور نے بلا کہا تھا ابوبکر کل سے بھائی تو نے جانا ہے صبح شام یہ کام کرنا ہے, اور اس کے عوض کوئی بات ہو جاتی تھی, اس کے عوض تم نے اتنے پیسے لینے ہیں. کس نے لگائی ڈیوٹی؟ خود اپنی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ لیں. کیسی ادائیں. کیوں نہ حضور قربان ہوتے, کیوں نہ حضور دعائیں دیتے, کیوں نہ حضور کے اندر سے یہ چیزیں نکلتی کہ میرا ابو بکر. اور دیکھو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ مطلب کتنے لوگوں کو پوچھتے ہوں گے بھائی, کتنے گزرتے ہوں گے, اور عرب کی گرمی, اور روز جا کے ڈیوٹی دینا, کتنے دن کتنے مہینے گزرے. اور وہی وقت جب حضور کے ادب سکھانے کا تھا تو یہ خدمت کی. آج کوئی وہاں کھڑا ہو جائے تو وہ اور کی خدمت کرے گا بھئی. آج تو حضور کا ادب ویسے ہی پڑھا ہے, پوری دنیا پڑھتی ہے, سمجھتی ہے, کتابیں بڑی پڑھی ہیں حضور کے آداب سے. اس وقت خدمت کی جب خدمت کی ضرورت تھی. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کے دربار میں حاضری کا انداز کیا ہے. تو اس وقت حاضر ہوتے اور جا کے کھڑے ہو جائے حضور میں بتاتا ہوں آپ کو. بڑے خوش ہوتے, بیٹھ جاتے حضور کو, حضور کے آداب بتاتے, ایسے بات کرنی ہے, یوں کھڑے ہونا ہے, ہاتھ یوں باندھنے ہیں, یوں جانا ہے, یہ انداز ہونا چاہیے. جب وہ بات کر رہے ہیں تو تم نے چپ رہنا ہے, خاموشی سے سننا ہے. جب وہ بولنے کا کہیں تو اوف. اور ابو بکر کیسے آداب سکھاتے ہوں گے, آپ غور تو کرو نا. یہ کون شخص ہے جو سب سے زیادہ حضور کو جانتا ہے, کیسے باریک آداب سکھاتے ہوں گے یار یہ. اور ان کے سیکھے لوگ کیا ہوں گے, ان کے سیکھے لوگ کیا کیا بنے ہوں گے جنہوں نے ابو بکر سے ادب سیکھا کہ وہ حضور کا ادب انہوں نے سکھایا. بھئی آج کا کوئی صحابی ہوتا آج کل میں اسلام قبول کیا, وہ تو اور چیز ہے, اسے کیا پتا آقا کی بارگاہ. اور یہ پہلے دن سے جانتے ہیں کہ حضور کا انداز, اور بچپن سے حضور کے ساتھ کیسے اداب سکھائے ہوں. تو یہ وہ ادائیں ہیں جو سیدنا ابو بکر کے اندر تھی خود ہی. اللہ. پھر دیکھیے حضور ہجرت کے لیے جب آپ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کو بلایا تو حضور نے فرمایا بھائی آج رات ہجرت کرنی ہے, آج رات ہجرت ہے. کہا ٹھیک ہے حضور. وقت آ گیا تو حضور بغیر بتائے ہوئے ہی, اطلاع دیے ہوئے ہی, آدھی رات کے وقت, آدھی رات سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا, یعنی پچھلی رات شروع ہو گئی تھی, تو حضور بغیر بتائے یہ ابو بکر کے گھر چلے گئے. دروازہ کھٹکایا, جو ہی دروازہ کھٹکایا تو ابھی پہلی دفعہ نوک کیا, دروازہ کھل گیا. پہلی نوک پہ دروازہ کھل گیا. حضرت ابو بکر پورا لباس زیب تن, تلوار لگی ہوئی, امامہ شریف پہنا ہوا, پورا کپڑا شپڑا اپنے سامان سب کچھ موجود, اور تیار کھڑے. تو فرمایا حضور چلے پھر نکلے. میں ابو بکر میں تو آیا تھا کہ شاید آپ لیٹے ہوں گے, اٹھیں گے, وضو کریں گے, تو میں کہ میں جا کے ذرا خود ہی چلوں تاکہ وقت سے ہم نکل چلیں. کہا حضور میں تو شام سے دروازے پہ کھڑا ہوں. آپ اب کہہ رہے ہیں میں شام کا کھڑا ہوں دروازے پر, دروازے سے ادھر ادھر نہیں ہوا, کیا پتہ نہیں کب آ جائے. تو حضور میں تو شام سے انتظار میں ایسے ہی کھڑا ہوں حضور, اس وقت سے پورا تیاری, آپ بس حکم کریں. یار ایسا بندہ کہاں سے لاؤ, ایسی ادائیں کون کہاں سے لاتا ہے, کون کرتا ہے. ہاں تو عجیب حال. تو بچے توجہ کی کیا بھائی, وہاں پہ تو توجہ بھاگ کے جائے گی, دوڑ کے جائے گی, لپٹ جائے گی, چھوڑے گی نہیں. کیسے ہو. اور حضور کی ہر بات کا کتنا پاس تھا, حضور کی ہر بات کی کتنی گہرائی تک جانے تھے کہ معاملات میں ہوتے تھے کہ حضور نے صرف اتنا کہہ دیا کسی مجلس میں کہ بھائی زیادہ نہ ملا کریں,
آپس میں بولو، زیادہ نہ ملا کریں، ذرا محبت کم ہو جاتی ہے، ذرا وقفہ رکھا کریں، 1-2 دن گزار لیا کریں، زیادہ ملنے سے انسان مشکل میں آتا ہے، اور ہے بھی سچ، بولو یہ صحیح ہے کہ آپ بہت زیادہ ملیں گے تو مشکلات ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صبح نماز پڑھی ہے، نظر ہی نہیں آئی، ظہر ہوئی ہے، نظر ہی نہیں آئی، عصر ہوئی ہے، ملاقات نہیں ہوئی، مغرب تک نہیں ہوئی۔ حضور نے پوچھا آج سارا دن ابوبکر؟ کہا حضور آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں۔ اچھا چلیں، عشاء کے وقت کہا آئے گا تو روک لینا، جانے نہیں دینا، روک لیا۔ کہا ابوبکر کیا بات ہے آج سارا دن آپ ملاقات؟ فرمایا حضور آپ نے کہا نا کہ زیادہ نہیں ملنا چاہیے۔ اس بات کی بھی ٹینشن لے گئے کہ زیادہ نہیں ملنا چاہیے، تو حضور میں اس لیے پھر آج میں نے کہا آج کا دن وقفہ دے لوں، کل ملوں۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، تیرے لیے نہیں کہا تھا، تیرے لیے نہیں کہا تھا، ساری دنیا کے لیے کہا، تیرے لیے، اور تو آیا کر، بلکہ ہر وقت آیا کر، تو بیٹھا کر، تجھے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ یقین کریں کہ بس وہی جو آج ہم مس کر رہے ہیں چیز، وہ یہی صدیق اکبر کی ادائیں ہیں جو آج مس ہو چکی ہیں، اور بس ایک ٹوٹل پورا ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب بھی اپنے حساب سے چل رہے ہیں، مریدان بھی اپنے حساب سے چل رہے ہیں، بس آپس میں کہتے ضرور ہے وہ میرا مرید ہے، وہ کہتے وہ میرا شیخ ہے، نہ شیخ میں شیخ جیسی باتیں، نہ مرید میں مرید جیسی باتیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور نہ شیخ اس طرح کا ہے کہ اس کو اس طرح کی ادا ملے، اور نہ مرید کے اندر وہ ادائیں ہیں، بس وہ آپس میں جھنڈے لہرا رہے ہیں، مرید شیخ، مرید شیخ، مرید شیخ، وہ اصلیت اندر سے غائب ہو چکی۔ ہائے، آؤ اللہ توفیق دے دے، آمین کہو، آمین کہو، اللہ توفیق دے دے، اللہ پیدا کرے ایسے لوگ کے اندر ایسی ادائیں ہوں۔ اور میں آج بھی اپنے اندر یہ ڈھونڈتا رہتا ہوں، میرے عزت کے لیے میرے اندر ایسی ہی ادائیں ہیں، میں اپنے اندر ڈھونڈتا رہتا ہوں، خود کو دیکھتا رہتا ہوں، میرے اندر ایسی ادائیں ہیں میرے شیخ کے لیے، اور وہ ضرور ہوں گی انشاءاللہ، اللہ دے گا۔ تو یہ میرا آج آپ سے پہلی بات تھی جو میں نے ابھی کی ہے، اور بھی بہت ساری گفتگو ہے لیکن میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اور آپ کے اوپر اس کو منحصر کرتا ہوں کہ یہ سارا آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا۔ خود اپنے اندر توجہ کو لینے کے لیے کوشش کریں، اپنے اندر ایسی ادائیں بنائیں، خود اپنی ڈیوٹیاں لگائیں۔ حضرت صاحب نہیں لان دے، حضرت صاحب کو لگتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں میرے اندر کیا خوبی ہے، حضرت صاحب جانتے ہی نہیں میرے اندر کیا ہے، لہٰذا میری ڈیوٹی نہیں لگا رہے۔ بھائی آپ ڈیوٹی کیا لگا، آپ خود لیں، ڈیوٹی خود لگا لیں، کوئی لے لیں، اس پہ چلتے جائیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، ہو گیا۔ کیا تو یہ حال ہے جن کی لگائی ہے وہ نہیں آتے، جن کی لگا دی ہے کہ بھیا آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ بھی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہو، تو بندہ مر تھا جاتا ہے، میری ڈیوٹی لگی ہے، اوف بھاگو دوڑو نکلو، وہ تو تمام رکاوٹیں توڑتا ہوا آ جاتا، میری ڈیوٹی ہو، میری ڈیوٹی لگ گئی یار، مجھے اللہ کی بارگاہ میں ڈیوٹی مل گئی، تو بھاگتا ہوا آتا ہے، ساری دنیا چھوڑ کے آنا پڑے آتا ہے کیونکہ ڈیوٹی لگی، بہت ہی ایسا ہوگا تو پھر کیا آپ توقع کریں۔ تو آئیے اللہ توفیق دے دے۔ میں نے ایک گراؤنڈ بنا دی، ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا طریقت کے اندر ایک اشکال میں نے حل کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ لفظ جو ریکارڈ ہو گئے انشاءاللہ یہ بہت سارے صوفیوں کی مدد کریں گے، بے شمار صوفی ان باتوں سے راہ راست پہ آئیں گے، اور انہیں یہ سمجھ رہے گی کہ اصل میں طریقت کا انداز یہ ہوتا ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ شیخ بھی ڈالتے پھریں، نہیں، وہ تو پہلے ہی چمک رہا ہے، اس کے تو انداز پہلے ہی موجود۔ تو آئیے آج جو بات کرنی تھی میں ایک بات اور کروں گا، جو توجہ ہے اس کی پھر کچھ اقسام ہوتی ہیں، کچھ اس کی بولیے اقسام ہوتی ہیں، کوئی قسم ہوتی ہے توجہ کی، ذرا نوٹ کر لیں۔ توجہ کی 3 قسمیں ہیں، کتنی ہیں بولیے؟ صاحب کدھر جی بلائیں مجھے، کتنی ہیں جی بولیے؟ 3 قسمیں۔ پہلی ہے توجہ انعکاسی، انعکاسی توجہ،
انعکاسی توجہ نوٹ کر لیں، یہ ہے جیسے کسی چیز پر شیشے یا روشنی کا عکس پڑنا، جیسے کسی چیز پر شیشے یا روشنی کا عکس پڑنا، یا اہل مجلس کا عطر وغیرہ کی خوشبو پانا، یا اہل مجلس کا عطر وغیرہ کی خوشبو پانا انعکاسی توجہ ہے۔ یہ توجہ وقتی اور عارضی ہے، یہ توجہ وقتی اور عارضی ہے، اور اس کا اثر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا اثر بھی بولیے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ یہ ضعیف ہوتی ہے، اگرچہ یہ ضعیف ہوتی ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں۔ یہ پہلی توجہ ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے، اور اس میں آپ سمجھیں گے کہ اگر کسی شیشے سے سورج کا عکس لے کر تو آپ کسی دیوار پہ ڈالیں تو وہ مستقل تو نہیں ڈال سکتے، بولیے؟ جتنی دیر وہ شیشہ موجود ہے یا جتنی دیر سورج اس جگہ پہ ہے اتنی دیر ہی وہ منعکس کر سکے گا، بولو؟ جو ہی سورج آگے پیچھے ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا، وہ پر تو وہ عکس نہیں پڑے گا۔ یا شیشہ ہل گیا، اس کو کسی نے اٹھا دیا تو بھی وہ عکس نہیں پڑے گا، پر اگر سورج اپنی جگہ سے ہل کے آگے چلا گیا تو بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بات، اور دوسرا، عطر وغیرہ اگر مجلس میں آپ آئے ہیں تو آپ کو خوشبو آئی ہے، کسی نے پرفیوم لگایا ہے، عطر لگایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کی خوشبو آئے گی، لیکن وہ مستقل نہیں ہوگی، بولیے؟ جو ہی آپ مجلس سے اٹھیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر وہ ہو اور ہوا چلے یا پنکھے چلیں، ہوا سے اڑ جائے، لہٰذا وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے توجہ انعکاسی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ جو کبھی کبھی آتے ہیں اور کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر توجہ انعکاسی بڑھتی رہتی ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی پرفیکشن یا برکت والی حالت نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ جو ہی مجلس سے باہر جاتے ہیں ساتھ ہی وہ مجلس کا نور ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ توجہ انعکاسی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں۔ کیوں؟ ایک دفعہ مزہ تو آیا، شے کی صحبت کا مزہ تو چکھا، تھوڑی دیر کے لیے دل تو ہلا، تھوڑا سا تو اندر آیا، یار بڑی بات، بڑی خوبصورت، آج مزیدار گفتگو ہوئی، تو یہ تھوڑی دیر کا اثر بھی تو ہے نا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، یہ معاملہ تو بنا، لہٰذا یہ خالی نہیں تو فائدے سے، یعنی وہ اندر شوق کہیں نہ کہیں رہے گا کہ دوبارہ جاؤ، کیونکہ وہ مستقل نہیں آتا، اس لیے وہ توجہ انعکاسی میں ہی رہے گا، اور شیخ بھی مجبور ہوتا ہے اس پہ توجہ انعکاسی پہ، کیونکہ وہ آتا ہی نہیں تو شیخ اس وقت کے لیے اس کو دے گا جب وہ آئے گا۔ اور بہت سارے جو صوفی یا مرید ہیں وہ اسی توجہ انعکاسی کی وجہ سے وہ ٹونڈ مروندی رہتے ہیں ساری زندگی۔ بولی کیا لفظ بولا؟ ٹونڈ مروندی رہتے۔ کیوں؟ وہ تھوڑا سا آتا ہے اثر، وہ پھر ضائع، پھر آتا ہے پھر ضائع، پھر آتا ہے پھر ضائع، وہ اسی طرح وہ چلتا رہے، کیا کرے؟ شیخ بھی ہاتھ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یار 20 سال 10 سال 5 سال ہو گئے، کیا کروں؟ وہ مجبور ہے، وہ ظاہر ہے ہر وقت تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن چونکہ آپ توجہ انعکاسی لیتے ہیں، تھوڑی دیر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو وہ نہیں، وہ پھر ایسے ہی رہے گا۔
پرفیکشن نہیں آ پائے گا۔ دوسری توجہ ہے توجہ القائی۔ القائی توجہ یہ ہے جیسے کوئی دیے میں بتی اور تیل ڈال کر لایا، دیے میں بتی اور تیل ڈال کر لایا تو دوسرے نے آگ لگا دی، یہ اس کا بہترین انداز ہے سمجھانے کے لیے۔ اس کا اثر کچھ دیر باقی رہتا ہے، لیکن جب کوئی بیرونی صدمہ پہنچے، مثلا تیز آندھی آئے یا بارش آ جائے، تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیا بجھ جائے گا۔ تیز آندھی نے، تیز بارش نے اسے بجھا دیا، لیکن یہ کچھ دیر جلے گا۔ بولو، ظاہر ہے ایک تیل آپ لے آئے، بتی بھی ڈال لائے، اب شیخ نے صرف آگ لگانی، کیونکہ آپ پوری طرح ریڈی تھے اور آپ نے اپنے اندر ایک پورا پلان کیا ہوا تھا کہ آج میں نے ذکر کر کے آنا ہے، آج میں نے صحیح بیٹھ کے توجہ لے کے آنی، اور مستقل آپ آتے رہتے ہیں، مستقل آتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ کا شیخ آپ کو آگ لگا کے روشن کر دے گا، ضرور ہوگا کہ وہ اندر سے الاؤ روشن ہوگا۔ لیکن مسئلہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ طریقت پہ جب چلتے ہیں تو بہت ساری اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی جھکڑ چلنا ہے نا، تو اب جناب گئے۔ جب تک نارمل حالات تھے آتے رہے، بولیے، جب آ گئی بیوی تو ختم، جب آ گیا کوئی دکھ تو ختم، جب آ گئی کوئی مصروفیت تو ختم، جب کوئی بڑا کوئی درمیان میں آتے آتے کوئی مسئلہ بنا تو ختم۔ یہ کیا کام تو ہو گیا تھا، آگ بھی لگ گئی تھی، مسئلہ حل ہو گیا تھا، شیخ نے توجہ دے دی تھی، لیکن اب مجاہدہ نہیں کیا، مجاہدے میں نہیں پڑا، مجاہدہ چھوڑ دیا۔ مجاہدہ یہ ہے کہ جب رکاوٹ آئے تو پہنچنا ہے، بولو، جب مصروفیت آئے تو بولو پہنچنا ہے، تو یہ وہ مجاہدہ تھا، وہ نہیں کیا، لہذا وہ توجہ ضائع ہو، چھوڑ گیا، دیا بجھ گیا، دوبارہ سے اب جانا پڑے گا۔ میں ویسے ایک بات کر دوں، بڑی ویسے تکلیف والی ہے کہ، لیکن چونکہ موضوع ایسا آ گیا ہے مجھے چاہیے کہ میں یہ آپ کو بتا دوں۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، بہت ہی یہ تکلیف دہ بات ہے۔ بعض ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ پوری طرح توجہ دے کے، تیاری کر کے، بلکہ خلافت کے آخری لیول تک لے جا چکے ہوتے ہیں، اور بالکل قریب ہوتا ہے وہ کہ اب یہ تھوڑا سا اور مجاہدہ کرے تو آگے اس کے لیے منزل آسان ہے۔ ایسا گرتا ہے وہ شخص، ایسا گرتا ہے کہ وہ بیعت کے پہلے دن کی طرح ہو جاتا ہے، دوبارہ سے سمجھے وہ بیعت والا سلسلہ، اور دوبارہ سے وہ پھر اسی طرح، یار اب اس کو دوبارہ شروع کراؤ، یار اب لطیفہ قلب سے پھر شروع کراؤ، اب لطیفہ روح پہ کراؤ، ایسا گرتا ہے۔ اور کئی ایسے دیکھے ایسے کہ وہ اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اور محنت کر جاتے اور وہ غلطی نہ کرتے تو قریب تھا منزل پانے کے، لیکن وہ بس ایسا جھکڑ تو چلنا ہی چلنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جھکڑ ہی نہ چلنے، تو ایسا تو نہیں ہونا، وہ تو آپ مجھ سے سن کے اب ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جھکڑ تو چلنا ہی چلنا ہے، تو وہ تو آئے گا۔ اب آپ نے اسی کو مجاہدے کے اندر لے جا کے تو طے کرنا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی یہاں تو اب جانا ہے، بیٹھنا ہے، تو وہ بھی نہیں کرتا، الٹا کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ بالکل نئی بیعت والا معاملہ بنتا ہے، بالکل صفر، زیرو سے بھی مائنس پہ لے جاتا ہے، وہ ایسا بدبخت معاملہ ہوتا ہے، وہ کہیں سے جا پڑتا ہے۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ تو میں نے آپ کو ریالٹی ایک بتائی ہے، جو کہ یہ ہمارے پاس ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اللہ کرے نہ ہو، لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو صفر پہ آ گیا، کیا کریں ہم؟
ایسے بھی انداز ہوتے ہیں. آخری بات، توجہ اتحادی. توجہ اتحادی، یہ توجہ سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے، مضبوط ترین توجہ یہ ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے. اس میں شیخ اپنی پوری ہمت صرف کر کے اپنی روح کے کمالات طالب کی روح میں ڈال دیتا ہے. پھر سنیں، یہ توجہ سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس میں شیخ اپنی پوری ہمت صرف کر کے اپنی روح کے کمالات طالب کی روح میں ڈال دیتا ہے، اس طرح کہ دونوں روحیں باہم جذب ہو جاتی. باقی جو دو توجہ ہیں وہ صرف پڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ویسے توجہ کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ پڑھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، تو اس کا ایک انداز بنا دیا گیا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی توجہ نہیں. اصل توجہ یہ ہے، توجہ اتحادی، ایک ہی توجہ ہے. یہ اصل توجہ ہے کہ شیخ اپنی قوت پوری صرف کر کے تو طالب کے اندر اسے ڈال دیتا ہے اور اس کا نور اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور یوں کہ دونوں روحیں باہم جذب ہو جاتی ہیں، دونوں ایک. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ توجہ وہ زندگی میں صرف ایک بار کرتا ہے، روز روز یہ نہیں ہوتی. تھک گئے آپ؟ میرا خیال ہے، بولیے تھک گئے ہوئے نا؟ نہیں تھک گئے. روز روز یہ توجہ نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی. ایسے نہیں ہوتا کہ آج بھی تو اتحادی ملی، کل بھی اتحادی، حضرت صاحب نے آج بھی، بھائی اتنی اتحادی نہیں ہوتی ہے، ایک دفعہ. اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب مرید کی اپنی کوشش اتنی زیادہ ہو جائے کہ اب مزید اس کے لیے کوشش کرنا ممکن ہی نہ رہے. وہ اتنا زیادہ فنا ہو گیا، اس قدر اس نے اپنی کوشش محنت کر لی ہے کہ اب شیخ دیکھ رہا ہے کہ اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکے، یہ مر جائے گا. اب اس سے آگے موت ہے بس، ورنہ یہ نہیں کر پائے گا اور کچھ. اس وقت شیخ پھر اس کو توجہ اتحادی دیتا ہے، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور کے اندر توجہ اتحادی عطا. اور جب آپ مدینہ پہنچے تو کیا انداز تھا؟ ذرا بولو ذرا. آپ سارے ماشاءاللہ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، کیا ہوا تھا؟ باقی کدھر ہیں؟ فرق ختم ہو. مدینے والے جب پہنچے تھے اور بھاگ کے جب آئے تھے، جب انہوں نے دو لوگوں کو پہاڑی سے نیچے اترتے دیکھا تو بھاگتے ہوئے سارے، کچھ درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے، کچھ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے دور سے دیکھا کہ دو لوگ، ہاں بس آگے رسول. بھاگ گئے سارے کہ ہم جا کے استقبال کریں. جب قریب گئے تو حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب قریب گئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. دونوں کے چہرے ایک جیسے تھے، دونوں کے چہرے ایک جیسے. ادھر دیکھیں ایک بندہ، ادھر وہی بندہ. اب یہ رسول ہے کہ یہ رسول ہے؟ دونوں کے چہرے ایک جیسے ہو چکے، خد و خال ایک جیسے. تو وہ بعض حضور کے جا کے ہاتھ چومنے لگے، بعض ان کے چومنے لگے. حضرت ابوبکر نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہوگا. یہ بھی کیا، میں سمجھتا ہوں آپ کی سمجھداری ہے کہ آپ یہ بھی فالو کر گئے یہ ہوا کیا ہے. پوچھا نہیں ان سے کہ بھائی غلطی نہ کرو، ایسا نہیں کہا. سمجھ گئے کہ ہو کیا گیا ہے، جان گئے اور کچھ نہیں بولے. اپنا امامہ اتارا، اس کو کھولا اور حضور کے اوپر اس کو تان دیا. نوکر کی طرح کھڑے ہو گئے. اب جو بعد میں پیچھے سے آ رہے تھے وہ جان گئے کہ یہ تو آقا ہیں اور غلام یہ کھڑا ہے. یہ کب دی؟ جب آخری کوشش. آپ جب غار ثور دیکھیں گے نا تو آپ کا رنگ اڑ جائے گا. وہ آخری کوشش تھی ابو بکر کی، اور وہ اتنی بڑی تھی کہ کندھوں پہ اٹھا کے حضور کو غار ثور تک لے گئے. مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا اونچی بولو یار. کندھوں پہ.
غار ثور. میں کہا کرتا ہوں یہ بات کہ اگر تم نے غار ثور جا کے وہاں جا کے وہ عشق کی داستان نہیں دیکھی اور تم غار ثور تک نہیں پہنچے اور وہاں جا کے تم نے وہ وقت وہ مقام وہ نہیں دیکھا جہاں ایک عشق والے نے عشق کی انتہا کر دی, تو تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم کبھی حضور سے عشق کا اظہار بھی کرو. جس نے غار ثور جا کے نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہوا, کیا تھا, بات کیا تھی, اوف وہ کتنا اونچا اور آخری چوٹی پہ وہ غار جس سے اوپر پہاڑ ہی ختم ہو گیا, وہاں ابو بکر لے کے پہنچے اور کہا حضور خدا کی قسم میں دل میں کبھی سوچتا ہوں نا تو مجھے یہ آواز آتی ہے سیدنا ابو بکر کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہوگا حضور خدا کی قسم اگر آسمان پہ بھی لے جانا ہوتا میں لے جاتا ہوں, مجھے آسمان پہ لے جانے کا راستہ کو دے دے میں آپ کو وہاں بھی اٹھا کے لے جاتا, لیکن حضور اس سے آگے پہاڑی ختم ہو, میں اس سے آگے نہیں لے جا سکتا ورنہ میں اس سے اوپر بھی لے جاتا ہوں. حضور سیدنا ابو بکر یہ کہہ رہے ہوں گے, وہ آخری کوشش تھی, اس کے بعد ختم ہو گئی. لہٰذا حضور نے ایسی توجہ دی, وہ 2 راتیں وہ 3 راتیں جو آپ وہاں کٹھے رہے دونوں, یار دیکھو حضور ان 3 راتوں میں دیکھتے کسے ہوں گے, ذرا بولو نا, ابو بکر کو. ابو بکر کسے دیکھتے ہوں گے, حضور کو. وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہے. اور ظاہر ہے جو بڑا ہوتا ہے عکس تو اسی کا چڑھتا ہے, بولو نا, جو زیادہ طاقتور نور رکھتا ہے اسی کی روشنی چڑھتی ہے. تو حضور تو زیادہ بڑے تھے لہذا آپ کا نور چڑھ گیا, آپ کی شکل مبارک ٹرانسفر ہو گئی ابو بکر کے اندر. تو یہ ہے توجہ اتحادی, اور یہی شیخ کرتا ہے جب کسی کی آخری محنت تک جاتے دیکھتا ہے یار یہ تو دیوانہ ہو گیا, وہ یہ تو پتہ نہیں اس کو کیا کہوں. اور جب حضور کو لے کے ابو بکر اوپر چڑھ رہے ہوں گے, حضور کیا دیکھتے نہیں ہوں گے اوپر کو چہرے کو, یار کیا کہوں اب میں سے, وہ یہ کیا کر رہا ہے, مجھے یہاں سے اٹھا کدھر لے کے جاتا ہے, تھک نہیں رہا, رک نہیں رہا, بغیر رکے چڑھا دیا. یہ ساتھی گئے نے پوچھے ذرا کتنی بار بیٹھ کے سانس لی تھی ہم نے, کتنی بار بیٹھے اور کتنی بار ٹانگیں دبائی. حضور کیسے دیکھتے ہوں گے یار, کیسا رکا ہی نہیں ہے, اور سانس لے لی, پانی کا گلاس پی لے, کوئی ٹھہر جا رک جا, نہیں, سیدھا غار پہ جا کے سانس لیا. اور وہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کی پرواہ ہے جان کی, اندر آ جائیں. ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں, وہ اندر آ جائیں گے تو آپ کو خطرہ ہوگا. کیا انداز. تو ہم تو نہ تو ایسی کوئی کوشش کریں, نہ ایسا کوئی انداز ہو, نہ ایسا کوئی ہم کوئی مرنے مارنے پر اتریں, نہ ایسی کوئی چیز ہو ہمارے اندر. پھر کیا نہیں, تو جو اتحادی کر دیں ہمارے اوپر, اور تو جو اتحادی کر دیں, مر جائے گا تو فوت ہو جائے گا, تو برداشت نہیں کر پائے گا. پہلے وہ تیرے اندر جب تک وہ توجہ لینے کا ظرف نہ ہو وہ توجہ اتحادی نہیں دی جا سکتی. اس کی آگے وجود لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, جو مجدد پاک کے پیر و مرشد ہیں. ان کے پاس ایک نان بھائی ان کے ہمسائے میں رہتا تھا, نان لگانے والا, نان کی دکان تھی اس کی. تو وہ دیکھتا حضرت کو کہ لوگ آتے, بڑا حضرت فیض بانٹتے, تو اس نے بھی آ کے کہنا حضور مجھ پہ بھی نظر کرم, مجھ پہ بھی نظر کرم, میرے پہ بھی نظر ڈال دیں, خدا را مجھ پہ بھی نظر کرم. تو ایک رات جو ہے وہ مہمان آ گئے, کچھ بولو کیا ہوا, مہمان آ گئے اور رات لیٹ آئے, وہ کوئی دور سے ملنے آئے تھے, آخری پہر تھا تو وہ پہنچے. اب اٹھے آپ نے بٹھایا, اہلیہ سے پوچھا کہ کوئی کھانے کو شے ہے گھر میں, کوئی موجود ہے, مہمان ہے بڑی دور سے آئے. حضور کیا اس وقت تو ہر شے بچے کھا پی چکے, آپ بھی کھا پی چکے, کوئی شے نہیں, برتن خالی پڑے ہیں, صبح ہوگی تو کچھ ہوگا. کہا اچھا یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے, بیچارے دور سے آئے. تو فوراً جو ہے وہ آپ بٹھایا, باہر گئے, دروازہ کھٹکا دیا نان بھائی کا, وہ آنکھیں ملتا ہوا, حضور آپ اس وقت خیریت حکم. کہا یار مہمان آ گئے تو اگر نان لگاؤ تازہ تازہ. کہا حضور حاضر. اس نے آگ جلائی, پانی سے بہترین اس نے نان لگائے, اعلیٰ قسم کی خدمت بہترین. کہا حضور سالن بھی پکاتا ہوں, تسلی رکھیں, آدھا گھنٹہ دے دیں. آدھا گھنٹے میں سالن نان فریش لگا کے رکھ دی. حضرت نے کھلائے, وہ مہمان بڑے خوش ہوئے, بیٹھے باتیں ہوئی, فجر پڑی.
تو وہ نان بھائی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا. تو جب وہ کھا لیا تو آپ نے بڑے پیار سے اسے دیکھا. آپ نے کہا یار ادھر کیا چاہیے تجھے؟ اب غور کریں، پہلے اس سے پیچھے ایک خدمت ہے، اس سے پیچھے ایک خدمت ہے. کیا چاہیے؟ کہا حضور اپنے جیسا بنا لیں، بس اپنے جیسا بنا لیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا. میں یہی کہتا ہوں نظر کریں اور اپنے جیسا بنا. کہا دیکھ لینا مشکل ہو جائے گی. نہیں حضور اپنے جیسا. کہا آج خدمت تو نے جو کی ہے اب تیری بنتی ہے، جو تو کہے گا کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. سامنے بٹھایا، توجہ دی، آنکھیں بند کی، 2-4 ضربیں ماری، توجہ دی. وہ اسی وقت اس کا ذکر جاری ہو گیا، ذکر جاری ہو گیا. لوگ آ گئے، حضرت کیا ہو گیا؟ کہا حضور یار ذکر. کہا اس کو اٹھاؤ ذرا، فی الحال اس کو پانی شانی پلاؤ. لیکن وہ ذکر کر رہا ہے مسلسل. شام تک وہ فوت ہو گیا. وصال ہو گیا، لکھا ہو ضبط نہ کر کے وصال پا. تو ایسا نہ ہو جائے، بولیے ایسا نہ ہو جائے. اس سے پہلے ایک ایسا زبردست پیچھے سلسلہ ہو خدمتوں کا کہ حضور سمندر بھی پلائیں گے تو پی لوں گا. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور دیں اور دیں اور دیں، میں لے لوں. پھر مزہ توجہ اتحادی کا. یہ کیا کہ آپ توجہ اتحادی مانگ لیں اور کوئی ایسی خدمت کر بیٹھیں اور آگے سے کہہ دیں حضور توجہ دے دیں، وہ دے دیں تو ساتھ ہی وصال کر گیا. تو اصل توجہ یہ ہے. یہاں تک اللہ ہمیں پہنچائے، انشاءاللہ کہو اللہ ہمیں پہنچائے. اور میرے پیر و مرشد اللہ ساری رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے. آپ نے بڑی محبت سے نوازا ہے اور توجہ اتحادی آپ نے عطا فرمائی. اور وہ بڑی بارش والی رات تھی، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہوا ہے. آپ سے وہ بات ہوئی، بارش شدید ہو رہی تھی، کوئی بندہ نہیں پہنچا. قبلہ عالم نے بیٹھا سینے سے لگا، کتنی دیر لگائے، روتے رہے. وہ توجہ تھا. بس اس کے بعد شکل ہی بدل گئی، عقل ہی بدل گئی، شعور ہی بدل گیا، ذہن ہی بدل گیا، انداز ہی بدل گئے، دن بدل گئے، رات بدل گئی، ہر شے بدل گئی. تو اللہ توفیق دے دے. آمین کو اللہ توفیق دے دے. میں نے اشارے کر دیے ہیں اور امید ہے کہ اللہ آپ سب کو یہ سعادت عطا فرمائے گا. آپ سب اسی قابل ہیں، آپ سب اسی کے لیے بلائے جاتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو ایسا بنا دے. اللہ برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہاں جی ذکر کرو. ذکر کی طرف توجہ فرمائے. دل کی دھڑکن سے دل دک دک نہیں، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے. آپ ان سے سنیں اور اپنی توجہ کو جیسے آج بھی پڑھا، خود کو خود نہ جانے شیخ ہی جانے. توجہ اپنے اوپر مرکوز رکھیں اور اللہ اللہ کی صدائیں سنیں. تھوڑا سا توجہ کو بڑھائیں. یہ سوچیں کہ آپ کا لوں لوں، آپ کا جسم کا ہر حصہ اللہ 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 کر رہا ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ یا الہ العالمین، ہم ایسے گندے ہیں کہ ایک بھی پرت ہمارا کھلتا ہے تو اندر سے خباثت کا ایک نیا جہان نکلتا ہے۔ الہی ہمیں قرآن ایسے پڑھنا سکھا دے کہ جیسے تو پسند کرے۔ یا الہی ہمیں قرآن ایسے سمجھا دے کہ جیسے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سمجھایا تھا۔ یا الہ العالمین، ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ یا الہ العالمین، تو نے آقا علیہ السلام کو قرآن کے لیے بھیجا تھا۔ یا الہ العالمین، ہم گندے تیرا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں حقداروں میں ہمارا شمار عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا شیخ ہم پہ محنت کر کر کے تھک گیا، الہی وہ ہم پہ اور زیادہ رحمتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری بنیادیں ہی کھوکھلی ہیں۔ الہی ہمیں ایسا کر دے کہ شیخ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ یا الہ العالمین، ان کے جتنے بھی پلاننگز ہیں، جتنے بھی ان کے جو ذہن میں ہماری ترقی کے جو انہوں نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، الہی ہمیں ان پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ یا الہی ہم اپنے شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ یا الہ العالمین، ہمارے اندر ایسی ادائیں عطا فرما دے کہ ہمارا شیخ ہماری طرف توجہ فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں شیخ سے توجہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔